السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد مجیب الدین قاسمی ایک انتہائی اہم، اچھی اور زبردست خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن پاک کی 26 آیتوں کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کرنے والے شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین، گستاخ صحابہ و امہات المؤمنین، ملعون، مردود، مرتد وسیم رضوی آج اس کی عرضی سپریم کورٹ نے خارج کر دی۔ جی ہاں ناظرین، وسیم رضوی کی دائر کردہ عرضی سپریم کورٹ نے نہ صرف آج خارج کی بلکہ 50,000 روپے جرمانہ بھی اس پر عائد کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اہل ایمان کے لیے، اور قرآن کی صداقت اور حقانیت پر بہت بڑی دلیل ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لوگ لاکھ مطالبے کر لیں، لاکھ کوششیں کر لیں، ان کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی، وہ منہ کے بل گریں گے، جیسے ملعون، مردود، مرتد وسیم رضوی آج اپنی ہار کے ساتھ پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے۔ جس وقت اس نے یہ عرضی داخل کی، اسے گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ تمام مسالک کے علماء کی زبردست احتجاجی کانفرنس بھی ہوئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ملعون رضوی کو ملک میں کہیں بھی دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ کوئی پڑھے گا۔ یہاں تک کہ مظاہرین نے لکھنؤ میں موجود مردود رضوی کی حیاتی قبر کو بھی توڑ دیا تھا، اور ادھر اس ملعون رضوی کی اس وقت کی جو بے باکی تھی کہ وہ اپنے مقدمے کو واپس لینے اور اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کے بجائے، عرضی واپس لینے کے بجائے اسے انجام تک پہنچانے کی بات کر رہا تھا، اور بعد میں اس نے یہ ویڈیو جاری کر کے کہا کہ اگر میں ہار جاؤں گا تو میں خودکشی کر لوں گا، میں ہار جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا، اور اپنی لڑائی آخری سانس تک جاری رکھنے کا اس نے اعلان کیا تھا۔ لیکن آج بھارتی سپریم کورٹ نے قرآن کریم سے آیات حذف کرنے سے متعلق اس مردود کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے عرضی گزار پر جرمانہ بھی عائد کیا۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے اس عرضی کو پوری طرح سے خارج کر دیا ہے، جس میں مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب قرآن مقدس سے 26 آیات کو حذف کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ گزشتہ ماہ شیعہ بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی نے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی ایک عرضی داخل کی تھی۔ جسٹس RS نارمن کی قیادت والی بینچ نے سماعت کے دوران اسے قطعی طور پر فضول اور بیہودہ پیٹیشن قرار دیتے ہوئے عرضی گزار پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ جب درخواست بینچ کے سامنے آئی تو جسٹس نارمن نے وکیل سے پوچھا، کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں؟ کیا آپ اس پر زور دے رہے ہیں؟ وسیم رضوی کی اس درخواست کی پیروی کرنے والے سینئر وکیل RK رائے زائندہ نے اس پر کہا کہ وہ اس کو مدرسہ بورڈ تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی مدد سے مدرسے کے طلباء کو کم عمری میں کافروں کے خلاف تشدد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس طرح کی تعلیم کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور بازار میں اس طرح کا مواد بھی دستیاب نہیں ہونا چاہیے۔ مرکزی حکومت اور مدرسہ بورڈ کو اس بات کی ہدایات دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ان آیات کی تعلیم دینا روک دے۔
یہ تو وسیم رضوی کے وکیل نے اپنے بیان میں یہ بات کہی، لیکن سپریم کورٹ کی بینچ ان دلائل سے قطعی متاثر نہیں ہوئی اور نہ ہی اس پر مزید سماعت کے لیے تیار ہوئی۔ عدالت نے اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے وسیم رضوی پر 50,000 کا جرمانہ عائد کر دیا۔ لکھنؤ کے رہائشی اور اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی نے 11 مارچ کو سپریم کورٹ میں ایک درخواست میں مطالبہ کیا تھا کہ قرآن کی ان 26 آیات کو اس مقدس کتاب سے نکال دیا جائے جو ان کے بقول دہشت گردی کے فروغ میں معاون ہوتی ہیں اور معاون ہو رہی ہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنے مفاد عامہ کی درخواست میں کہی۔ اس نے اس کیس میں کئی درجن مسلم سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے علاوہ تقریباً 1 درجن حکومتی وزارتوں، سرکاری محکموں اور اداروں کو فریق بھی بنایا تھا۔ اس کے خلاف بھارت کے مختلف حصوں میں مظاہرے بھی ہوئے اور کئی مقامات پر وسیم رضوی کے خلاف پولیس میں کیس بھی درج کرائے جا چکے۔ شیعہ مذہبی تنظیموں نے انہیں دائرہ اسلام سے خارج بتایا، جبکہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے ان سے پوری طرح کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو اپنے طور پر ان کے سر کی قیمت بھی لگا دی تھی۔ بھارت میں قرآن کے انتہائی نادر نسخوں کی نمائش، حاشیے میں تفسیر عزیزی اور دوسری طرف ہندوؤں کا ایک طبقہ وسیم رضوی کی حمایت میں آگے آ گیا تھا۔ سخت گیر ہندو نظریات کے حامی سوشل میڈیا پر ان کی زبردست حمایت کرتے رہے ہیں اور انہیں سب سے بڑا دیش بھکت قرار دیا جاتا رہا۔ بھارت میں بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ وسیم رضوی کی طرف سے دائر کردہ درخواست ایک بڑی سازش تھی اور انہیں اس کے لیے آلہ کار بنایا گیا ہے۔ مبصرین کے بقول اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا تنازع کھڑا ہو جائے اور عوام کی توجہ کسانوں کی تحریک سے اور مہنگائی کی طرف سے ہٹ جائے۔ بہرحال بات چاہے جو بھی ہو، لیکن آج اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کی اور وسیم رضوی کی دائر کردہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ میں اب مطالبہ کرتا ہوں وسیم رضوی سے کہ جو تو نے کہا تھا اور اے ملعون جو تو نے یہ بات کہی کہ اگر میں مقدمہ ہار جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا، کیا ہوا تیرا اعلان؟ کہاں گئی تیری خودکشی والی نوٹس اور وہ اعلان جو تو نے بڑے زور و شور سے ویڈیو میں آ کر کے کیا تھا؟ آج تو اپنا مقدمہ ہار چکا ہے۔ ہندوستان کی جمہوری عدالت نے تیرے دائر کردہ مقدمے کو خارج کر دیا ہے۔ آج تیرے لیے خودکشی کا میدان کھلا ہے۔ آجا اور اپنے طور پر خودکشی کا جو تو نے اعلان کیا تھا، ہم نے نہیں کہا، یہ تو نے خود اعلان کیا تھا، اپنے اعلان کے مطابق خودکشی کر لے اور اپنے سچے ہونے کا ثبوت دے دے۔ اور اگر تو خودکشی نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تو سستی شہرت کا بھوکا ہے، تو سستی شہرت کا بھوکا ہے اور تجھے اس بات کی آرزو ہے کہ تیرا نام چرچوں میں رہے۔ یاد رکھ، کوئی آدمی جب کبھی اسلام، دینیات اور مقدس ترین کتاب پر اپنی طرف سے کوئی نازیبا جملہ بھی کہتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، آخرت میں تو اس کی رسوائی یقینی ہے۔ اللہ نے تجھے بھی ذلیل کیا، رسوا کیا، تو راندے درگاہ ہوا، تو اپنوں سے بھی کٹ گیا، تو پرائیوں سے بھی کٹ گیا، اور آج تیرا مقدمہ جو خارج کر دیا گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تجھ پر مزید اور بہت زیادہ ذلت اور رسوائی اللہ نے مقدر کر دی ہے۔ اس لیے آج بھی اگر تو اپنے اس بات میں سچا تھا تو خودکشی کر، اور اگر نہیں تو نے یوں ہی سستی شہرت کے لیے کیا تو میں تجھے دعوت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا اور قرآن کی صحیح معنی میں
تو تلاوت کر، اس کی تعلیم حاصل کر. ہو سکتا ہے کہ تیرا قرآن کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا تیری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے. میں ایک ہندوستانی شہری ہونے کے ناطے تجھے یہ دعوت دیتا ہوں، آ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے اور اپنے ذہن میں بھرے خناس کو نکال دے اور سچا پکا مسلمان بن جا. تیری دنیا بھی چمکے گی اور آخرت میں بھی تو سرخ رو ہوگا. بس میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.